شرپسند ڈرامہ جہاں ایک طرف اپنے کرداروں کے ذریعے اس معاشرے کو آئینہ دکھا رہا ہے، وہیں رائٹر سارا سعدین شاہ ایک بہت باریک واردات ڈال گئی ہیں، اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں تک اس باریک واردات کو ایکسپلین کروں۔ ویسے فراست کا جو انجام شروع ہوا ہے ایمان کی طلاق سے اور حق مہر کی 1.25 کروڑ کی چٹی تک پہنچا ہے، وہ سارے انجام، وہ ساری پریشانیاں ایک طرف، اور فرید کی بیوی کا فراست کو ابو جی کہنا، ہائے ہائے ہائے، پر یہ ایک لفظ جو ہے نا وہ بھاری ہے، ابو جی۔ لیکن میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ میں آج اس ڈرامے میں ایک باریک واردات کو ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن قسطوں کا ریویو نہیں کیا اس کا تھوڑا سا، اور ایپیسوڈ نمبر 49 اور 50 کا مکمل اوور ویو کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ دوستو، اس ڈرامے میں بڑی خاموشی سے اور بڑی صفائی سے آدمی کو ہر جگہ غلط اور عورت کو ہر جگہ صحیح دکھایا گیا ہے۔ میں اب آپ کو گناتا جاتا ہوں۔ اس وقت محلے میں تمام مردوں کو احساس جرم ہے، اور وہ اس بات پہ نادم ہے کہ وہ فراست کے کہنے پہ چلتے رہے، لیکن محلے کی کسی عورت کو ندامت نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ بھی اس محلے میں گوسپ ہوتی تھی وہ صرف مرد کرتے تھے، عورتیں نہیں کرتی تھیں۔ کیا ایسا ہی ہے دنیا میں؟ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مرد گوسپس کرتے ہیں، مرد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور عورتیں ایسی باتیں نہیں کرتی؟ اگر نہیں، آپ نے اتنی آسانی سے صفائی سے عورتوں کو مکھن کے بال کی طرح کیسے نکال دی؟ کیا فدا اور سنم کے معاملے میں ساری غلطی فدا کی ہے اور سنم کی کوئی غلطی نہیں ہے؟ اگر فدا اپنی سیکریٹری کے ساتھ لاہور جاتا، سنم کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوتی، گھر پہ اکیلی ہوتی، اور سنم جب فدا کو فون کرتی تو فدا اور اس کی سیکریٹری فون چھیننے کا کھیل کھیل رہے ہوتے، تو اس وقت تمام عورتیں جو ہے پلے کارڈ لے کے کھڑی ہو جاتی کہ یہ تو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کیا مرد پہ شک کرنے کا حق صرف عورت کو ہے؟ سنم لاہور میں جس طرح سے اپنی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر رہی تھی کہ اس کا شوہر پلاسٹر میں ہے، ایک کیئر ٹیکر کے مرہون منت ہے، اور وہ کیئر ٹیکر کسی بھی وقت جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ وہ اس کا فون سن رہی تھی، نہ اس سے ڈھنگ سے بات کر رہی تھی، بلکہ اپنی ڈیٹ پہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر رہی تھی، اور ساتھ میں ہر بار جب فدا فون کرتا تھا فون تیمور اٹھا رہا تھا، اور اس کے باوجود بھی سنم صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ فدا صاحب جو ہیں وہ بالکل بھی شک نہ کریں۔ کیوں شک نہ کریں؟ بھاڑ میں جائے فراست، بھاڑ میں جائے محلے والے۔ آپ صرف فدا اور سنم کی جو کانٹیکٹ ہے کراچی اور لاہور کے درمیان، اس کے باوجود آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیں کہ کوئی بھی ہوتا تو اس کو تھوڑا سا تو شک ہوتا۔ اتنا سا بھی ایج نہیں ہے، سنم صاحبہ کی کوئی غلطی نہیں ہے اور ساری غلطی فدا کی ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ٹھیک ہے، فراست نے اس میں چنگاری بھری، فراست نے اس کو شعلہ بھڑکایا، لیکن بہرحال وہاں پہ جو کچھ بھی تھا اس کی شروعات سنم کے رویے نے کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے موبائل میں غلط ایپ، وائرس والی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ وائرس کیوں آ گیا۔ سنم کو اتنا کلیئر دکھانا اور فدا کو اتنا غلط دکھانا، جبکہ بہرحال سنم کو بھی غلطی تھی، بیلنس کرنا چاہیے تھا۔ اب آتے ہیں اس سے اگلے حصے پہ۔ شازیہ صاحبہ جو ہے اس وقت اپنی بیٹی کی موت کے اوپر جو ہے جج بنی ہوئی ہے، لوگوں کو فیصلے سنا رہی ہے۔ شازیہ کے گھر پہ حماد اور اس کی ماں آئے، گلٹی صرف حماد کو دکھایا، شمع کو نہیں۔ کیوں؟ کیا حفصہ سے رشتہ توڑنے میں صرف حماد کا ہاتھ تھا، شمع کا نہیں تھا؟ اگر شمع کا بھی تھا تو پھر شمع کو گلٹی کیوں نہیں دکھایا؟ صرف حماد کو ہی ضمیر کے کٹہرے میں کیوں کھڑا کیا؟ کیوں شمع کو ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا ہوتے نہیں دکھایا گیا؟ ایک بار پھر شمع معصوم اور حماد کا سارا قصور، اور کیا شازیہ کا قصور نہیں ہے؟ بھاڑ میں جائے فراست، بھاڑ میں جائے اس کی بنائی ہوئی ویڈیو۔ جو شازیہ نے اپنی بیٹی کے ٹریٹمنٹ کے وقت جھوٹ بولے، یہ جھوٹ کسی بھی پوائنٹ پہ اگر زندگی میں کھلتے تو کیا یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ کیا شازیہ نے وہاں پہ غلط فیصلہ نہیں کیا، ان سب کو چھپانے کی کوشش نہیں کی؟ کیا اسے شمع کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا؟ لینا چاہیے تھا نا۔ شازیہ جھوٹ بولے تو درست، فراست جھوٹ بولے تو غلط۔ آپ کے پاس 100 جسٹیفیکیشنز ہوں گی، لیکن اگر حماد کو اتنا سختی سے حماد کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے، شازیہ صاحبہ نے اس کو ایک طرح سے پھانسی کی سزا سنا دی ہے کہ جاؤ، میں معاف بھی نہیں کروں گی، تو پھر شازیہ کی ذرا سی تو غلطی ہے نا۔ بہرحال اس سارے فساد کی جڑ اس جگہ سے شروع ہوئی جہاں پہ شازیہ نے جھوٹ بولا، لیکن نہیں، شازیہ کو کلین چٹ ہے،
ٹھیک ہے، ماں ہے، اس کی بیٹی مری ہے، اس کا غم اپنی جگہ، اس کا غصہ اپنی جگہ، لیکن اس کی غین سے غلطی بھی اپنی جگہ ہے۔ مرد اتنے بھی برے نہیں ہوتے اور عورتیں اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی جس طرح جو آپ اس ڈرامے کے ذریعے بلڈ کرنا چاہ رہی ہیں۔ ہر طرف ہر جگہ آدمی غلط اور عورت صحیح، کہیں تو کچھ بیلنس کر لیتی۔ ٹھیک ہے، ایمان کے ذریعے ایک ٹاکسک کریکٹر رکھا تھا، لیکن ایمان اصل میں ڈرائیونگ انجن تھا وہ اس سب کے لیے جو کچھ فراست نے کیا، پھر وہیں پہ آگے فیس سب کچھ فراست ہی کر رہا ہے۔ ایمان کے ساتھ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برا اینڈ میں ہونا چاہیے، لیکن میں جو اس ڈرامے کو ایک ماسٹر پیس سمجھتا ہوں اور اب بھی ماسٹر پیس سمجھتا ہوں۔ پاکستان میں پیش کیا جانے والے ڈراموں میں ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اس کا پرمیسز ہر طرح سے الگ ہے، اور یہ بالکل ایسی اسٹوری ہے جیسے نیکسٹ ڈور اسٹوری۔ یہ ریلیٹیبل ہے، یہ سب کچھ ایسا کچھ ہم نے ہوتے دیکھا ہے، شاید ان میں سے کچھ گوسپس ہم نے خود بھی کی ہوں، ہم بھی ایسے مجرم رہے ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن جس طرح سے رائٹر صاحبہ نے جو ہے نا یہ ون وے ٹریفک چلایا ہے، آدمی سارے غلط اور عورتیں، بھئی دنیا میں تو عورتیں چغل خوری کے لیے مشہور ہے، لیکن یہ پہلا ڈرامہ ہے جس میں ساری چغل خوری، ساری غلطیاں، ساری خامیاں آدمیوں کی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک آدمی اپنی بیوی کو روزانہ رات کو 2 بجے ایک غیر مرد کے ساتھ آتے دیکھے گا تو اس کو شک نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ یہ دکھانا چاہ رہی ہیں؟ کیا وہ یہ دکھانا چاہ رہی ہیں کہ ایک آدمی جب دل چاہے ایک عورت کے گھر میں آ جائے؟ جب آج یہ ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں جہاں ٹیلی فون ٹھیک کرنے والا جب گھر آتا ہے، عورت اکیلی ہوتی ہو تو اس کو گھر پہ نہیں آنے دیتی۔ کیا تیمور اپنی بہن کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا صنم کے گھر؟ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، بہرحال اس معاشرے کا اپنا ایک سوشل فیبرک ہے، ہمارے اپنے کچھ نارمز ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں، لیکن بہرحال ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے غیر مرد گھروں میں نہیں آتے، بھرے پورے گھر میں بھی نہیں آتے۔ یہاں تو وہ شوہر نہیں ہے، شوہر گیا ہوا ہے اور وہ آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، دلجوئی کر رہا ہے۔ دلجوئی کرنے کے وقت تیمور ہی ملا۔ یہاں ڈرامے میں صنم کو کوئی فیمیل دوست نہیں ملی جو اس کی دلجوئی کرتی۔ ہر بار فدا جب دیکھے، ہر بار جب فراست دیکھے تو تیمور ہی نظر آئے، اور پھر آپ کہیں کہ نہیں سب کچھ دیکھو لیکن شک نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ عورتوں پہ شک کرنا بہت غلط، بالکل شک کرنا غلط بات ہے، لیکن کچھ عورتوں کو بھی تو اپنے اوپر خیال رکھنا چاہیے نا، شک کرنے کا موقع بھی تو روکنا چاہیے نا، یا بس صرف مرد کی ذمہ داری ہے جو کچھ بھی ہوتا دیکھے لیکن وہ شک نہ کرے؟ کیوں بھائی، ایسا کیوں ہے؟ ڈرامے کے ذریعے معاشرے کے اندر یہ جو پروپیگنڈا کیا ہے، جس طرح سے کیا ہے اور جس طرح سے پورٹری کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو کچھ نہ کہا جائے، عورت اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ لاہور جائے، رکے، ایکسٹینڈ کرتی رہے، شوہر بیمار ہو، لاچار ہو، وہ ایکسٹینڈ کرتی رہے، فون وقت پہ نہ اٹھائے، جب وہ شوہر فون کرے تو فون جو ہے اس کے بزنس پارٹنر صاحب اٹھائیں، لیکن شوہر صاحب کو کوئی حق نہیں ہے اپنی بیوی پہ شک کرنے کا۔ کیا اب ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے، کیا اس سچویشن میں بغیر فراست کے بھی شک نہیں بنتا تھا؟ بنتا تھا باس، شک بنتا تھا۔ یہاں تو ایک ہی بات پورٹری کی جا رہی ہے کہ عورت کے اوپر بالکل بھی شک نہ کیا جائے، اور اگر عورت پہ شک نہ کیا جائے تو پھر فرید جیسی عورتوں کا کیا کیا جائے؟ اس پہ شک کرنے کی اجازت دی جائے، اس پہ شک کرنے کی اجازت ہے رائٹر صاحبہ، یا اس کو بھی نیک پروین ہی سمجھا جائے؟ خیر، اب آتے ہیں ڈرامے کے ریویو پہ۔ سوری میں تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا، لیکن جب مجھے یہ احساس ہوا، اور آپ تمام لوگوں کو اوپن وہ ہے کہ آپ میرے ان پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اختلاف کریں، میں ویلکم کروں گا، لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میں نے جو چیزیں آبزرو کی ہیں، کافی دن سے میں ریویو نہیں بنا رہا تھا اس لیے میں نے ان سی چیزوں پہ بات نہیں کر سکا، لیکن یہ چیزیں تھیں اور جب مجھے موقع ملا آج میں ریویو کرنے بیٹھا ہوں تو میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک چیز رہ گئی ہے فراست کے اس میں، وہ ہے شہزاد رضا کے گھر والا معاملہ، اور وہ گھر والا معاملہ میرے خیال میں حق مہر کے 1.25 کروڑ ابو جی والے کیس میں وہ بھی کلیئر ہو ہی جائے گا، یا تو پھر فراست صاحب جو ہیں وہ اپنے بہو جو ان کو بڑے پیار سے ابو جی کہہ رہی ہے اس کو قبول کر لیں گے۔ ایمان کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہونا چاہیے، ہو جائے گا۔ فدا اور صنم کے درمیان میرے خیال میں پیچ اپ ہو جانا چاہیے، جو ان کے درمیان پیار محبت دکھایا گیا تھا وہ یہ کپل ڈیزرو کرتا ہے کہ ان کے درمیان پیچ اپ ہو جائے، غلط فہمی کو دور کر لیا جائے۔ صنم کے ابا کچھ زیادہ ہی لاؤڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کی ساری باتیں تھیں، لیکن ان کا اگر ایک جملہ سونے میں لکھے جانے کے قابل ہے کہ بیٹی کسی کی بھی معمولی نہیں ہوتی، تو ان کا ایک جملہ جو ہے نا
وہ باؤنڈری کراس کر رہا ہے کہ اگر صنم خود بھی چاہے، کیوں وہ صنم کو اجازت نہیں دیں گے اگر وہ فدا کو معاف کرنا چاہے؟ کس نے حق دیا؟ رائٹر صاحبہ نے۔ نارمل رکھیں چیزوں کو، باپ بیٹیوں کے گھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح طلاق کروانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس سوسائٹی کی سوشل فیبرک کو اپنی جگہ ایگزسٹ کرنے دیں پلیز، خدا کے واسطے۔ شازمین کی شادی محلے میں میرے خیال میں اس ڈرامے کا سب سے زیادہ وائٹل ٹرننگ ہے، کیونکہ فراست کے گھر کے سامنے شازمین کی شادی ہوگی، کیا منظر ہوگا، فراست کے دل پہ جو کچھ بیتے گا وہ ہم دیکھیں گے۔ اور مناہل، ولی اور مناہل والا کریکٹر، میں نے بہت پہلے لکھا تھا کہ اگر ولی مناہل سے اس وجہ سے شادی کر رہا ہے کہ وہ اس کے ذریعے فراست کو ٹریپ کرے گا، تو ولی غلط کرے گا، بیک فائر کرے گا، کیونکہ مناہل بے قصور ہے۔ اور اگر وہ مناہل سے واقعی شادی کر رہا ہے تب بھی بیک فائر کرے گا کہ ایک گھر جو اس کی بہن کی موت میں ملوث ہے وہ اسی گھر میں رشتہ جوڑ رہا ہے۔ لیکن بہرحال وہاں پہ طلاق نہ دے کے رائٹر نے بچا لیا ہے، اور میرے خیال میں فائنلی ان دا اینڈ ولی اور مناہل جو ہیں وہ ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ فراست کا اینڈ کیا ہوگا؟ فراست آخر میں اپنے بال ہی نوچ رہا ہوگا، کرمنل تو کوئی ایکٹیویٹی اس پہ نہیں لگے گی، لیکن بہرحال اس کا انجام پاگل ہونا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ میں نے بہت پہلے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پہ لکھا تھا کہ ایک دو قسطوں میں فراست کا انجام نہیں دکھایا جانا چاہیے، اس لیے شکریہ کہ فراست کا اتنی ہی تفصیل سے انجام دکھایا جا رہا ہے جتنی تفصیل سے اس نے اس ڈرامے میں شر پھیلایا تھا۔ بہرحال یہ ڈرامہ ایک ماسٹر پیس ہے، لیکن اس ماسٹر پیس کے بیچ میں جو چیزیں پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئیں میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ کیا میں درست ہوں یا غلط ہوں؟ آج کا ولاگ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ملیں گے اگلے کسی ولاگ کے ساتھ، شکریہ۔